السلام علیکم۔ 29 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے آج کی قسط بھی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے بنا ٹائم ضائع کی کس کی طرف چلتے ہیں، پھر باقی باتیں ہوں گی۔ ناول روح نشین، رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ یس، ان جیسا ہوتا تو اللہ اللہ کرتا، کسی مسجد مزار یا دربار کو چن لیتا۔ میں تو آپ جیسا ہوں دادا، خوب ہو آپ جیسا، چل دادا سائیں، MNA کی کرسی اب بھی آپ کی ہے جناب، میرا تو بس نام ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے بے اعتبار نظروں سے نہ دیکھیں یار۔ اوزان کے اندر جو آگ لگی تھی وہ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، پھر وہ جتنی مرضی اس نے ڈھال دادا کو پیار سے تسلیاں دیتا۔ پرے ہٹ بدبخت، مجھے تجھ پر اب یقین نہیں، گھر جا رہا ہوں، تو نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس کا تو حساب دے گا۔ دائب کا جیسے ہی اوزان نے حوالہ دیا، وہ دادا سائیں کے خوف کو بڑھتا دیکھ چکا تھا۔ اوزان دائب دی کمیلین اگر پاگلوں کا علاج کرنے کا ماہر تھا، دل کے مریضوں کو زندگی کی طرف لاتا تھا، تو پاگل کرنے اور کسی کو بھی دل کا مریض بنانے میں بھی بہت ماہر تھا۔ دادا سائیں جس طرح ڈرتے گرتے پڑتے اس کے خوف سے پیچھا چھڑوا کر آفس سے نکل کر بھاگے، اوزان نے اس اجڑی حالت میں بھی ہنسی روکنا محال ہوئی۔ اور رہی سہی کسر مشائم کی کال نے پوری کی، کیونکہ جواد سیال کی ہار نے اس گھر میں بھی شاید کوئی بھونچال لایا تھا۔ یس بھیا کی جان، اوزان کے پیار سے پکارنے پر وہ جو علمان کے ساتھ ڈنر کے لیے جانے کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، تھکا سا مسکائی۔ جبکہ علمان یہ نیوز سنتے ہی لاؤنج میں بابا کے پاس گیا، لیکن میشی ڈر رہی تھی۔ آپ MNA کیسے بن گئے اوزو؟ آپ نے دادا اور جواد انکل دونوں کو دھول چٹا دی۔ اوزو کہیں اس وجہ سے جواد انکل بھی مجھے ہیٹ نہ کرنے لگیں۔ پہلے ہی عائشہ آنٹی، مشائم کی آواز میں ڈر تھا جو اوزان کو ذرا نہ پایا۔ پھر جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رکی، اوزان اس کی ادھوری بات بھی سمجھ گیا۔ کیا عائشہ سیال تمہیں وہاں ٹف ٹائم دے رہی ہیں؟ اوزان کے کھردرے استفسار پر مشائم نے اپنی زبان کو ملامت کی جو بے وقت پھسل گئی۔ نہیں نہیں اوزو پلیز، ایسا کچھ نہیں۔ تھوڑی سی اینگری تھیں، بٹ کیپٹن نے ان کو سمجھا لیا۔ آپ کو تو پتہ نا، آج نکاح بھی تھا تو وہ کافی خفا ہیں۔ اب جواد انکل بھی ہار گئے تو کہیں مجھ پر ہی برہم نہ ہو جائیں۔ مشائم نے اپنی بات سمجھائی، لیکن اوزان کی ناگواریت کم نہ ہو سکی۔ کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا، علمان سیال ہے تمہارے ساتھ، سو مجھے ٹینشن نہیں۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو اوزان تمہاری ایک آواز پر موجود ہے۔ رہی بات الیکشن کی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں میرے بچے، تم ان میں خود کو مت الجھاؤ۔ وہ اوزان کے سمجھانے پر تھوڑی اداس تو تھی، پر جانتی تھی اوزان جو کہہ رہا ہے وہی بہتر ہوگا۔ اوکے، لیکن آئی جان کی کال آئی تھی۔ آپ نے زینو بابی کو کیوں اکیلے چاچو اور پنار آپا کے ساتھ بھیجا کوٹ؟ خود بھی جاتے ساتھ، پہلی بار جب دلہن گھر جاتی نا، تو اگر ہسبینڈ ساتھ ہو تو وہ پراؤڈ فیل کرتی، جیسے میں نے کیا۔ اوزان کو وہ چھوٹی بہن ہو کر جیسے شرمندہ کر گئی، واقعی جان لیوا تھا۔ سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ میں صبح ہی روانہ ہو جاؤں گا، تمہاری زینو بابی کو پراؤڈ فیل ہو نہ ہو، اور بہت کچھ محسوس ہونے والا ہے۔ خیر پھر بات کروں گا، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اوزان نے اسے غیر واضح سا جواب دے کر بھی بہت خوش فہم کر دیا۔ تبھی تو فون بند ہونے کے بعد وہ جو لائٹ گرینش میکسی ڈریس کو چوز کیے چہک اٹھی تھی، علمان سیال کے چپکے سے حصار لینے پر ہنسی۔ تم نے پوچھا وہ زینو کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ علمان نے اپنی گال میشی کی گال کے ساتھ جوڑے، اسے حصارا۔ علمان کو ابھی تک اصل معاملے کی خبر نہ ہوئی تھی، ورنہ اوزان کا رہا سہا گوما دماغ بھی ٹھیک کر رہا تھا۔ جی وہ کہہ رہے صبح ہی چلا جاؤں گا، آپ کو تو پتہ وہ جیت گئے، سو شاید اس وجہ سے نہ جا پائے ہوں۔ لیکن مجھے اوزو کی ورڈنگ سے ایسا فیل ہوا جیسے وہ زینو بھابی کو پیار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ مشائم کی خوشی اور امید دونوں نے علمان کے سرد جذبات پر گرد پھیلائی۔ اگر ایسا ہوا تو بہترین ہوگا، تمہارا بھائی میری نظر میں بھی قابل عزت کہلائے گا۔ علمان کے لہجے کی شدت پر وہ اس کے حصار سے نکل کر روبرو ہوئی۔ علمان، آپ نے جواد انکل سے پوچھا وہ غصہ تو نہیں ہے؟ مشائم اس وقت اس کے پیار کرنے پر پرسکون نہ ہوئی، تبھی اس کے پر حصار اور مدہوشی میں ڈوبنے کے باوجود بے قراری سے اس کو اس خمار سے نکالا۔ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اوزان کے MNA بننے کی اتنی ہی خوشی ہے جتنی اپنے بننے کی ہوتی۔ وہ تمہارے دادا کی ناکامی پر اپنے فرینڈز کے ساتھ سیلیبریشن کا پلان بنا رہے اور اوزان کو خود مبارکباد دینے کا بھی سوچ رہے۔ سو اب تم بھی اداسی سے نکلو اور ڈنر ڈیٹ پر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ علمان کی سب باتیں سچ میں مشائم کو ہنسا گئی، تبھی تو وہ پرسکون ہوتے ہی کھلکھلا دی، کیونکہ محترمہ اسی پر خوش تھیں کہ جواد سیال کی سرد مہری دیکھنے سے بچ گئی ہے۔
जितना इस हबीस ने तुझे रुलाया है इतना वो भी रोएगा, तू देखना। मत रो हान बाबा की जान, बस ये आंसू पूंछ दे। जब से वो आई थी हान बाबा के सीने लगी बस रोए जा रही थी और सबकी शिकायत भी लगा रही थी। मुंशी साहिब खुद अखियाँ गीली किए इस बच्ची के दुख पर तड़प गए, जबकि हान सावल सियाल ने अभी शर्मिंदा और रज़ियत से भरे तलाल को किसी नज़र करम से ना नवाजा था, क्योंकि तलाल के लिए उनके मेहरबान दिल में भी बड़ा गुबार भरा था। और पिनार भी दादा साईं की दूसरी तरफ बैठी सर उनके कंधे से लगाए हुए थी। कैसे ना रूहान बाबा, बाबा क्यों गए मुझे छोड़कर? उनकी ज़िंदगी में किसी की मिजाल ना थी कि जीनू की आंख भी नम करता। वो गए तो तकलीफ़ बहुत बढ़ा गए। हान बाबा, मुझे मेरे बाबा ला दें प्लीज़। इसकी हिचकियाँ सिसकियाँ इस वक्त तलाल का सालम जिगर चबा रही थीं, जबकि हान बाबा की सर्द गुसील निगाह कुछ फासले पर निगाहों के सीधे हिसार में काउच पर बैठे तलाल को वैसे ही एहसास नदामत की दलदल में दुसा रही थी। तलाल ये सब सब्र किए बर्दाश्त करने पर मजबूर थे कि इस बच्ची को एकदम बता भी ना पा रहे थे कि वो उसके बाबा हैं। और जिनिश क्या मान जाती? हरगिज़ नहीं। इसने जितनी मोहब्बत याकूब हैदर से पाई इसे तलाल भी ना दे सकते थे। मैं हूं ना तेरा बाबा, कमली जल्ली ना हो तो मेरा बस चलता तो मैं इस नमाने को जाने ही कब देता। अपनी ज़िंदगी देकर उसकी सेहत और सांस मिलती तो तेरे हान बाबा ये सौदा कर लेते पुत्री, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। बस कर मेरी लाडली, इतने दिन बाद आई है और मुझे रुला रही है। देख बूढ़ा हो गया हूँ, अब दुख बर्दाश्त नहीं होता। तू तो कलेजा है हान बाबा का। हान सावल सियाल की मोहब्बत, उनके लाड शफकत, उनका लम्स जीनू को कैसे सुकून देता। कैसे तो अपना उजान से रूठना रुला रहा था और जानती थी चाह कर भी अब उजान के लिए कोई रहम नहीं दिखा सकेगी। मैं वापस नहीं जाऊँगी हान बाबा, अगर आपको जीनू बोझ लगी तो बता दीजिएगा। मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, पर अब मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, मुझे मत भेजिएगा। और जिस तरह रोती हुई सिसक कर इल्तिजा कर रही थी, खुद हान बाबा बर्दाश्त न कर पा रहे थे। तो किसने कहा है तू अब कहीं जाएगी? तू मेरे पास रहेगी। जिसने मेरी जीनू को ले जाने की कोशिश की उसका सीना न चीर दूँ? मत रो पुत्री, तुझे कोई अब मजबूर नहीं करेगा। खान बाबा के इन जुमलों ने जीनिश के आंसुओं की शिद्दत में कमी की, तो वह हथेली की पुश से गाल रगड़े उनके सीने से सर उठाए बैठी। पक्का ना, अगर वो लेने आए तो आप उनको डांटना, कहना मैं अब तुमको जीनू नहीं दूंगा, वादा करें। तो जिस तरह तड़प कर वादा मांग रही थी, हान सावल सियाल ने बिना देरी के लिया कि किसी बहाने इस बच्ची की निकलती जान बचा सकें। पिनार और तिलाल के दिल की एक सिया जरदा कैफियत थी। आए ज़रा उसकी टांगें ना सेक दी तो मेरा नाम हान सावल सियाल नहीं। तुझे अब हाथ भी लगा कर देखे ज़रा, उसकी गिच्ची मरोड़ देगा ये सावल सियाल। आया बड़ा मगरूर कमेलियन वड्डा शोदा। हान सावल दानिस्ता आखिर तक जैसे मुंह बनाकर बिगड़े, पर रोती रोती जैसे मुस्कुराई, लगा सियाल हवेली में बाहर आ गई हो। पिनार, तिलाल, जलाल और खुद सावल सियाल की रुकी धड़कनें इस मुकद्दस मुस्कुराहट के सबब बहाल हुईं, वरना वो मज़ीद रोती तो किसी की जान ले जाती। मेरी जिंद जान मुस्कुराई तो सही, बहुत याद किया तुझे हान बाबा ने, मेरी सोहनी, मेरे याकूब और अलाया की अमानत। वो फिर से उसकी प्यारी मोहनी सूरत तकते मुस्कुराए और उसका सर चूमे, फिर से सीने से लगा गए, जबकि तंज का तीर उन्होंने जो तलाल अंसारी के सीने पर चलाया, इससे इस मजबूर शख्स का सांस लम्हा भर थमा और पिनार ने भी दादा साईं के इश्तियाल सा महसूस कर लिया। कुछ देर जब वो अपने दिल की सारी तकलीफ़ आंसुओं के संग निकाल बैठी तो करार फिर से खवा हुआ तो वो उठ बैठी। मुझे घर जाना है हान बाबा। जीनू यहाँ बेसुकून थी, पर अब वो इसे कैसे भेजते क्योंकि अब याकूब नहीं था वहाँ। पिनार ने भी फिक्रमंदी से जीनू को देखा। वहाँ अकेली क्या करेगी पुत्री? तू अब से हान बाबा की बेटी है, तेरे घर की देखभाल नज़ीरा करता रहता है, फ़िक्र ना कर। वो उनकी मोहब्बत पर मशकूर थी, पर इसे इस घर में बाबा और मम्मी की खुशबू चाहिए थी। मैं कुछ देर वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ बाबा और मम्मी की खुशबू होगी, मुझे सुकून मिलेगा। प्लीज़ हान बाबा, मुझे जाने दें। वो फिर से रो दी तो हान सावल सियाल ने उसका इसरार मानते पिनार को इशारा किया। ठीक है, जा हो आप पिनार के साथ, लेकिन जल्दी आ जाएं। फिर मिलकर खाना खाते हैं, मैंने तेरी पसंद की सारी डिशें बनवाई हैं। जा पिनार पुत्र, ले जा इसे, दिल हौला हो इसका। दादा की ताकीद पर वो फौरी बेकल सी उठी और हाथ बढ़ाकर अपने रोतू बीबे बच्चे को भी उठाया। ठीक है दादा साईं, हम हो कर आते, सबवे का भी चक्कर लगाएंगे, जीनू का दिल खुश होगा। चलो मेरे बीबे रोतू काके। पिनार ने मुस्कुराकर रोतू सा मुंह बनाए जीनू की गाल दबाते लाड से छेड़ा और उसका हाथ पकड़े वो सियाल हवेली के हाल से निकली। हान बाबा। इससे पहले तलाल कुछ कहते हान सावल सियाल ने सर्द महर से निगाह डाले
اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیے اس شخص کو خاموش ہو جانے کی تنبیہ کی۔ نہیں طلال انصاری، آج تیرے بولنے کی تک ہی نہیں بنتی، لہٰذا ایک لفظ بھی کہنے کی کوشش نہ کریں۔ آج صرف میں بولوں گا اور تو سنے گا۔ وہ ان کی ناراضگی اور حقارت پر جبراً بے بسی کی مورت بنے سر ہلا گئے، جیسے ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ جلال نے بھی دونوں کو تنہائی دینے کو، خود کھانے کا انتظام دیکھنے کا بہانہ کیے اکیلا چھوڑا اور اس وحشت خیز خاموشی میں ڈوبے ہال سے باہر نکل گئے۔ پنار کا نمبر دو مجھے۔ وہ رات کی سیاسی پارٹی اور یہ مبارک باتیں وصول کرنے جانے والا تھا، مگر حویلی آ کر ایک بار بپھرے دادا کی حالت پر نظر ثانی ضروری تھی، اور جب وہ دھیان سے آ کر بولا تو دھیان، جو باہر ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفے پر اوندھا لیٹا میچ دیکھ رہا تھا، کرنٹ کھائے اٹھ بیٹھا۔ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ دھیان کی حیرانگی پر روزان کو الٹی تپ چڑھی۔ خوبصورت چہرے کے حد و خال تنے۔ کیا فارسی بولی ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ کچھ کام تھا تمہاری منکوحہ سے؟ دھیان اس کے ڈپٹنے پر منہ بگاڑے اٹھا۔ وہ تو ایم این اے صاحب کو مبارک دیتے بھی ڈرا کہیں ایک گما کے کان کے نیچے ہی نہ دے دیں کہ فضول کی مبارک واپس لو۔ وہ 2 دن تک مجھے اویلیبل نہیں تو آپ کو کہاں سے ہوگی پنار کی جیٹ صاحب جی؟ دھیان بھی کسی سے کم تھوڑا تھا، نمبر دینے کے بیچ بھی زج کرتے ہوئے زبان چلانی نہ بھولا۔ تبھی تو اذان نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر حشمگی نظروں گھوری دی۔ ویسے لالا، یہ الیکشن جیتنا وہی افہیم کی پھکی تھی نا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ ہاں ہاں، ویسے ہنسنا نہیں چاہیے، دادا صحیح کمرہ لاک کر کے بیٹھے ہیں جب سے آئے، کہیں اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیں، جیسے بھی ہیں دادا ہیں۔ دھیان کو مذاق کرتا دیکھے اذان نے پنار کا نمبر اپنے فون میں سیو کیا اور دھیان کی بتیسی پر نگاہ ڈالنے کے بیچ اس کا فون اس کے ہاتھ میں ہفکی سے تھمایا۔ ابھی ان میں وہ وحشت جنریٹ نہیں ہوئی کہ اپنی جان لے سکیں۔ تم ان معاملات سے خود کو ایک طرف رکھو دھیان، تمہاری آسان اور ستھری زندگی ہے، میں نہیں چاہتا اس میں کوئی بونچال آئے۔ اپنی زندگی مزے سے جیو، پروفیشن انجوائے کرو، اپنی اور پنار کی زندگی کو مزید خوبصورت کرنے پر دھیان دو، لیکن دادا کے معاملے میں اپنے الفاظ اور عمل پر گہری توجہ دو، سمجھ گئے؟ وہ اذان کی تنبیہ اور تاکید سمجھ بھی گیا، اور سمجھتے ہی جیسے اذان کے گلے لگا، اس پتھر کے ٹیلے نے بھی چہرے کی سرد مہری کم کی۔ تھینک یو لالا، مجھے ہمیشہ اچھی تاکید کرنے کے لیے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، ممی پاپا کے ساتھ جو کیا اس کے باوجود، لیکن اب میرے دل سے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، خاص کر میشی والا معاملہ ہوا جب سے۔ میرا معاملہ بھی نہ جانے کیسے سیٹ ہو گیا، شاید آپ کے دباؤ کا اثر ہے، ورنہ ایسا کبھی ممکن نہ تھا۔ آج بھی اگر نکاح دیر سے ہوتا تو رکاوٹ ڈال چکے ہوتے، کیونکہ وہ یہ سب کبھی نہیں چاہ سکتے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ اور عمل سے ان کے بڑے ہونے کا تقدس پائمال نہ کروں۔ دھیان اس کی بات سمجھتا تھا، تبھی اسے دھیان کا ساتھ دینے میں خوشی بھی محسوس ہوئی۔ جو بھی ہے ابھی دل میں رکھو دھیان، وقت تمہیں بھی اپنی بڑاس نکالنے کا موقع ضرور دے گا۔ مجھے خوشی ہے تم نے اپنی محبت پا لی اور میری بات بھی سمجھی۔ پنار سے زینو کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے، سو اسے کال کرنا بیکار ہوگی۔ سی یو۔ وزان نے اس کو سراہا بھی اور آنکھیں چراتے وجہ بھی بتا گیا، جس پر دھیان دبی دبی مسکراہٹ کے سنگ واپس صوفے پر لام لیٹ ہوا۔ لگتا ہے زینو بھابھی پورے پرتپاک انداز میں اس کمیلین کے دل میں دھڑکنے لگی ہیں، تبھی تو ناراضگی تک برداشت نہیں ان سے۔ ہاں تو محبتوں کی میٹھی میٹھی کہانیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ساؤنڈ گڈ۔ اس کا موڈ جو پنار سے کوئی لفٹ نہ ملنے پر بگڑا تھا، کمیلین کے بدلتے جذبات کی بریکنگ نیوز نے بہت سہانا کر دیا، اور جب ایزل مریم نماز ادا کیے وہیں لاؤنج میں آئیں تو دھیان نے ان کا ہاتھ پکڑے روکا بھی اور اٹھ کر بیٹھتے ان کو ساتھ بٹھاتے جب اذان سے اپنی ہوتی بات سرگوشیانہ انداز میں بتائی تو جس طرح ہوانک ہوئی ان کے تاثرات کنول کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے، جو حویلی میں چائی ہول ناک چپ پر کونوں کھدروں میں کھٹمل بن کر منڈلا رہی تھی۔ یہ دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہیں؟ ادھر بابا جانی کو الیکشن کی ہار کا زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا اور ان کے ناگہانی عتاب سے تھر تھر کانپنے کے بجائے ان کے چہرے اتنے تر و تازہ۔ یار اب کیسے پتہ لگواؤں اندر کی بات؟ وہ زینو منحوس تو چلی گئی، ساتھ طلال کو بھی لے گئی۔ اف کنول، یہ 2 دن اس بندے کے بنا کیسے گزریں گے؟ کنول کی شیطانی حسرت اسے اکسا رہی تھی کہ سو بھولے، لیکن کنول کی عادتوں سے سب واقف تھے، سو سرگوشیاں ہی مناسب تھیں۔ وہیں اذان نے دادا سائیں کو آج مزید نہ چھیڑا اور ایم این اے کے الیکشن کی جیت کے سبب سیاسی رہنماؤں اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کا گرینڈ آفیشل حکومتی ڈنر تھا، جس میں کچھ سیاسی امور زیر بحث آنے تھے۔ اذان کو سیاست سے نفرت تھی، لیکن یہ رنگ بھی اسے بدلنا پڑا، کیونکہ اسے بابا کی خودکشی کے حقائق تک پہنچنے کے لیے اس گندگی میں اترنا ہی تھا، ورنہ یہ سیاست، یہ کرسی اقتدار اس کے پیروں کی دھول جیسا تھا۔ ہاں، جب تک وہ ایم این اے تھا عوام ضرور عیاشی کرنے والی تھی۔
پینار سے اس نے بات کو اس ڈنر کے بعد رکھا جبکہ مشائم نے بھی علمان کے ساتھ بہت خوبصورت جگہ ڈنر کیا جو اسے بھی اچھے سے کیپٹن علمان سیال کی وائف ہونے والا غرور ملا۔ علمان کے بھی بس 2-3 دن تھے پھر اس کی بھی واپسی تھی، اور واپسی اس کی اس بار لاہور کے کیمپ نہیں بلکہ ہنزا کی طرف تھی جہاں کچھ نئے مشن ترتیب دیے جا چکے تھے اور علمان کو جاتے ہی جوائننگ دے کر اپنا کام اور فرض سنبھالنا تھا، مگر وہ چاہتا تھا جانے سے پہلے اس کے اور مشائم کے بیچ کم از کم یہ بیجا فاصلے مٹ جائیں تاکہ اگلی بار جب واپسی ہو تو وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی محبت بن کر ملیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ مشائم اتنے سے وقت میں کیا اس قدر بہادر اور مضبوط تھی کہ وہ علمان سیال کے لیے خوشی کے بعد اس کا سکون بنتی۔ مجھے دیکھتے رہیں گے یا کچھ کھائیں گے بھی؟ بلڈی ریڈ میکسی میں وہ ویسے ہی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ علمان کو تو ابھی سے اس لڑکی کے علاوہ سب دکھائی دینا اور سنائی دینا بند ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی بھوک تو تمہیں دیکھنے سے ہی مٹے گی، پیٹ تو کب کا بھر گیا۔ تمہیں اتنا سجنا نہیں چاہیے تھا، وہ بھی رات کے اس پرفسوں لمحے۔ وہ خود بھی آج کمپلیٹ بلیک میل گروم سے آؤٹ فٹ میں کسی پر بھی اپنے سحر پھونکنے کا ماہر بنا جچ اور سج رہا تھا۔ مشائم کی پلکیں حیا کی حدت اور علمان کی بے خودی پر ذرا لرزاں خیز ہوئیں، جو یوں سرے عام اس قدر لٹ اور فدا ہوتے تیور لیے بیٹھا تھا وہ اکیلے میں آج کہاں حدوں کا خیال رکھ پاتا۔ مجھے لگا پہلی بار یوں آفیشلی ڈنر پر ایز اے وائف جا رہی ہوں تو بہت اچھی لگوں۔ کیپٹن آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہاں کچھ اور بھی کپلز ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ کیپٹن کی بیوی ان کو گھر میں تاڑنے نہیں دیتی جو یہاں ٹکٹکی باندھے بیٹھے ہیں۔ مشائم نے جب نظر اطراف میں گھمائی تو اکا دکا ڈنر کے لیے کپل تھے، وہ یا تو ہنس رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ یا سنجیدگی سے ڈنر کر رہے تھے، جبکہ یہاں معاملہ ہی مانی ہیزی سے اٹا ہوا تھا۔ تو کب تاڑنے دیتی ہو اس مسکین کیپٹن کو؟ جیسے ہی میں سیریس ہوتا ہوں تم تھک جاتی ہو۔ علمان سیال میں بھی منہ پھٹ ہونے کے تھوڑے جراثیم تھے، جبکہ وہ یوں گوری جیسے اس ناحق الزام پر بلبلا گئی ہو۔ توبہ توبہ، ابھی یہ آپ کا جیسے ہی ہے، جھوٹ تو مت بولیں، اتنے سے دن میں آپ نے مجھے ہلکی پھلکی ڈوز سے ہی گرل سے لیڈی بنا کر رکھ دیا، اوپر سے آپ کی شکایت اور فرمائش فیل ہو گئی نا تو آپ کے سر تھوپوں گی۔ ویسے بھی لاسٹ سیمسٹر ہے، اسے خیر و عافیت سے ہونے دیں ورنہ کیپٹن کی فیل بیوی ہے یہ سننا پڑے گا آپ کو۔ مشائم نے دہل اٹھتے فوری پنجے لڑائے جبکہ علمان کے ہونٹوں کو شریر سی بے خود مسکراہٹ چھو کر گزری۔ پرسوں شام کو واپسی ہے میری، پھر نہ شکایت ہوگی نہ فرمائش، صرف تمہاری تو سی صورت ہوگی جس پر 12 بجے ہوں گے، اور زبان پر ایک جملہ کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں کیپٹن، میرے پاس آ جائیں۔ علمان نے اسے اپنے جانے کا بتا کر جو الارم دیا وہ سمجھ رہی تھی، پر اس وقت وہ بہت افسردہ ہوئی۔ دل تو علمان کو نظروں سے اوجھل ہونے دینا سرے سے چاہتا ہی نہ تھا۔ تو جب میں آپ کو بلاؤں گی آپ کو آنا ہوگا، مجھے نہیں پتہ، آپ کیپٹن ہیں اور آپ کی سب سے زیادہ ضرورت مشائم کو ہے، مجھے جانے کا بتا کر بلیک میل نہ کریں۔ مشائم نے بھلے منہ پھلا کر اس کی دھمکی سن لی، لیکن علمان اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی بآسانی دیکھ چکا تھا۔ کیپٹن علمان سیال تمہارے بلانے پر نہیں آ پائے گا، گھر پہنچنے تک تمہارے پاس بہت سا ٹائم ہے چلی ملی، تم سوچ لو مجھے اپنی محبت میں ڈالے بنا واپس بھیجنا ہے یا اپنا دیوانہ کر کے۔ وہ بہت چالاکی سے مشائم کے اندر کی بے تابی ابھارنے کا جو کام کر رہا تھا اس میں کامیاب تھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی لگی، جیسے مشکل میں پھنس گئی ہو۔ دونوں کا فائدہ اور نقصان بتائیں پہلے۔ نظر جھکا کر وہ نروٹھے پن سے بولی، اگر تم نے مجھے اپنی محبت میں ڈالے بنا واپس بھیج دیا تو اپنے آپ سے اضافی جنگ چھڑ جائے گی، بہت خطرناک، یعنی اداس رہوں گا۔ جبکہ دیوانہ کر کے بھیجو گی تو ممکن ہے تمہیں اور خود کو اداسی سے نکال پانے کی کوئی ترکیب نکال لوں۔ وہ علمان کو دیکھ رہی تھی جو بہت سنجیدہ تھا۔ اس شخص کا تقاضا بیجا نہ تھا، لیکن مشائم کے لیے بہت زیادہ اور جلدی تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے پریشان تھی، علمان کے روبرو اپنی حالت یاد تھی اسے، مزید علمان کے بڑھتے قدم سہنے کی اس میں ایبلٹی تھی یا نہیں وہ اسی کو سوچ کر ہلکان تھی۔ آپ کو مجھ سے صرف تھوڑا سا پیار کر کے محبت نہیں ہو سکتی کیپٹن؟ وہ جو خیر سنجیدہ تھا مشائم کے سوال پر سچ میں مسکرا دیا اور اپنے ارادے بھی بدل ڈالے۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی کروں گا، اگر تم ابھی سب کے لیے تیار نہیں تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، بس اپنی خواہش بتا دی ہے تمہیں تاکہ میری طرف سے تمہیں کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ سمجھ گئی؟ وہ اس کو اپنے ان چند جملوں سے پرسکون کر چکا تھا، تبھی تو وہ ہنس دی بلکہ کھلکھلا اٹھی۔ تھینک یو، وہ بولی، مگر شرم و خفت کے غلبے نے آواز لرزا دی، جبکہ دبی دبی مسکراہٹ دیے مسرور سے علمان نے بھی مشائم کی اس نئی کیفیت سے بہت آسودگی پائی۔ وہ ہرگز بے قرار نہ تھا، پر چاہتا تھا وہ ہو جائے کیونکہ وہ مشائم سے محبت میں بندھ چکا تھا۔
ایک بار بھی تجھے خیال نہیں آیا طلال انصاری کے جسے بہت مان سے نکاح میں لیا، محبت کا اقرار کر کے، محبت کے دعوے کر کے، وہ کبھی تیرا سر بھی نہ جھکنے دیتی اور تو نے اسے بد کردار مان لیا؟ تیرے کلیجے میں تب ایسا دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ جس حال میں یعقوب اس اجڑی برباد ہوئی محبت کی میت کو رو چکی الایا کو واپس لایا تھا، باخدا وہ منظر اچھے اچھوں کی جان لے لیتا۔ خان ساول سیال کی آنکھیں اب دیدہ تھیں تو دل ماضی کے ان کربناک دنوں کی سبب پھٹ رہا تھا۔ وہ مر جاتی، بلکہ تو نے اور تیرے باپ بھائی نے اسے مار دیا تھا۔ یہ تو زینو کی زندگی تھی کہ الایا کے پھٹے دل پر پیوند لگ گیا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جینے پر مجبور نہ کر سکتی تھی۔ بہت محبت کرتی تھی گڑیا تجھ سے کم بخت، تبھی تو اس نے تیری اولاد کو اپنی کوکھ میں جگہ دی، اسے 9 ماہ کی اذیت کے باوجود اپنی قطرہ قطرہ زندگی دی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے بچے کا بچنا ایک معجزے سے کم نہ ہوگا، اور میں سوچتا تھا گڑیا سے اگر یہ ایک سانس لینے کا سبب بھی چھن گیا تو وہ تو مر جائے گی۔ دنیا جہان کی درباروں پر گیا، منتیں مانگی، پھر وہ آئی میریکل چائلڈ بن کر۔ الایا کو اس دن میں نے آخری بار مسکراتے دیکھا جب اس کے ہاتھ میں وہ ننھی سنہری آنکھوں والی پری تھمائی گئی۔ پھر تو 9-10 سال جتنا وہ جی، موئی دل کی بیماری نے مسکرانے کی ہمت ہی نہ دی، لیکن اس نے زینو کے بچپن کو بادشاہوں کے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ وہ زینو کا سایہ تھی اور یعقوب ان دو کا۔ اس ایک حادثے نے میرے یعقوب کی دنیا اجاڑ دی، وہ درویش بن گیا جس کی ہر طلب ہر چاہ مر گئی۔ اس نے الایا سے براہ راست کبھی بات نہ کی، شام ہوتے ہی وہ گھر سے نکل کر میرے ڈیرے آ جاتا۔ زینو کو کبھی پتہ چلنے نہ دیا کہ یعقوب اور الایا کے بیچ تعلق نہیں، بلکہ وہ الایا کا دوست بن کر رہا، جس سے زینو کو کبھی عجیب نہ لگا کہ اس کے ممی پاپا دوسروں کی طرح ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے، کیوں نہیں سوتے۔ الایا نے جب پیار اور لاڈ سے زینو کے ساتھ 10 سال گزارے، وہ تھے تو خوبصورت پر زینش کو بزدل بنا گئے۔ اس کی ماں اسے پروں میں چھپا کر رکھتی کہ زینو پر کسی دھول کا اثر بھی نہ ہو۔ زمانے کی تپش تو گڑیا نے اس کے حصے کی بھی ساری سہ لی۔ ہم نے الایا کو بہت سمجھایا کہ وہ ہمیں اس سب کو ٹھیک کرنے کی اجازت دے، پر وہ مجھے اپنی قسم دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ جو ظلم تو نے اس پر کیا، اس کے بعد وہ تجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی، نہ اس کے کہ تو اپنی اولاد سے کبھی مل پائے۔ تبھی تو وہ مرتے ہوئے بھی قسم دے گئی کہ زینو کو اس کے باپ کے پاس نہ بھیجا جائے، صرف اس صورت جب اس کے سر سے اس کے منہ بولے بابا یعقوب کا بھی سایہ نہ اٹھ جائے۔ اور یعقوب کے سینے پر بھی بڑی بھاری سل تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے منت کی کہ کسی طرح میں زینو کو اس کے باپ تک پہنچا دوں، کیونکہ وہ جانتا تھا زینش کو اس کے بعد اگر کوئی سنبھال سکتا ہے وہ تو ہے بے حس۔ پھر اوزان کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا کہ وہ تم جیسا خود غرض نہیں۔ اسی امید پر کہ اوزان تبدیلی لائے گا، میں نے اپنے یعقوب کا کلیجہ اوزان کے سپرد کیا، پر وہ بھی اپنے دادے کی تربیت کے زہر سے مکمل اپنا دامن نہ بچا سکا۔ زینو کو جو تکلیف دی اس کا حساب دیے بنا وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ خان ساول یہ سب کہہ کر خاموش ہوئے تو نظر سادی مجرم پر ڈالی، جس کا دل الایا کی تکلیف، اس کی اذیت اور پھر سزا پر پھٹ رہا تھا۔ وہ جڑا ہوا شخص خالی ہاتھ بلک رہا تھا۔ اب تو بتا، صفائی ہے تیرے پاس کوئی؟ کیوں تو نے اپنے باپ کو نہیں روکا؟ طیب انصاری کو اس جانور نے اپنے جیسا بنا دیا، تجھے ورگلایا گیا، لیکن کیا تیرے پاس دل نہیں تھا طلال انصاری؟ اور اس دل میں الایا نہ تھی؟ مجھے پتا ہوتا نا میرے یار درید انصاری کی بیٹی کے ساتھ وہ فیروز یہ کرے گا تو میں اسے اپنی بیٹی بنا کر یہاں لے آتا، پر درید اسے فیروز کے سپرد کر گیا اس امید پر کہ چلو اپنے خون کے رشتوں میں بس جائے گی۔ پر فیروز کی حسلت نہ بدلی۔ درید کی بیوی کو دراصل فیروز چاہتا تھا، پر ان کے والد گرامی نے فیروز کی پسند اٹھا کر اپنے دوسرے بیٹے درید کو دی اور فیروز کا نکاح زبردستی جنت بی بی سے کیا۔ یہ اسی کا ساڑ نکالا تیرے باپ نے اس بیچاری الایا سے۔ اس وقت طلال کا دل چاہا وہ اپنے دل کی خود دل کو خود روک دیں، نبضیں اکھاڑ پھینکے اور اس باپ نامی درندے کا بھی گلا نوچ دیں۔ میرے پاس کوئی صفائی نہیں خان بابا، بابا سے زیادہ طیب لالا پر یقین تھا مجھے۔ بابا کی تو میں نے کبھی سنی تک نہ تھی، تبھی تو ان کی لاکھ مخالفت کے گڑیا سے نکاح پر مجبور کیا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا وہ میری اس ایک خطا پر میری، طیب لالا اور گڑیا تینوں کی زندگی موت سے بدتر کر دیں گے۔ طیب لالا ہی وہ فرد تھے جو پہلے اس کمرے میں داخل ہوئے اور پھر مجھے بابا اور ایزل بھابی کو بلا کر لائے۔ وہ اپنے کرب پر سسک اٹھے۔ اب سمجھ آئی تجھے کہ طیب نے خودکشی کیوں کی؟ اس روز الایا اور یعقوب پر جو نیند تھی وہ سازش تھی۔ اس حادثے کے کچھ دن بعد ہی اس بدبخت طیب نے میرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا اور میں نے اسے اپنی فرزندی سے بے دخل کرنے کی سزا دی۔
اسے علایا اور طلال کے بچے کا پتہ چل گیا تھا، DNA بھی کروایا، لیکن تب تک اس کے خبیث باپ نے علایا اور یعقوب کو بدنام کرنے کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ناجائز کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ دائب کے پیچھے اس نے جو چھان بین کے لوگ بھیجے وہ بھی سچائی جان گئے، یعنی تیرا باپ بھی جانتا ہے کہ علایا بے قصور تھی اور طلال کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، پر جب وہ وارث کے بجائے بیٹی ہے یہ علم ہوا تو اس نے اسے بھی علایا کی طرح اچھوت ہی سمجھا، اور پھر اس نے بتایا یہ سب اس نے بابا کے دھمکانے پر کیا کہ اگر وہ یعقوب اور علایا کا چکر ثابت کرے تو طلال علایا کو طلاق دے گا اور پھر میں گڑیا سے شادی کر کے اپنی محبت پاؤں گا۔ لیکن ہان ساول سیال نے بڑی پنچایت میں اس کو تڑپنے کی سزا دی، تو یہی سب اس کی جان لے گیا۔ میں جانتا ہوں دائب میری ناراضگی نہ سہ پایا، لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ وہ مزید کچھ نہ سن سکے، تبھی تڑپ کر ہان بابا کو دیکھنے لگے۔ بس کرے ہان بابا، رحم کھائیں، میں تو خود 25 سال سے جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن اب بابا کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے صرف دائب کی جان نہیں لی، میری اور علایا کی بھی لی۔ مجھے جو مرضی سزا دیں، لیکن اب مجھ سے میری بیٹی مت چھینیے گا پلیز۔ تو اب صرف زینش کے لیے تکلیف میں تھے، اب اسے تجھ سے چھیننا ہوتا تو یعقوب کی آخری خواہش کیوں پوری کرتا، کیوں اپنے علمان کی خواہش اجاڑ کر اس کی خوشی اٹھا کر ایک بے حس کے حوالے کر دیتا۔ میں جانتا ہوں تیری اذیت پر گڑیا اور یعقوب کی لافانی تھی، تیری دائب کی، سب کی تکلیف جانتا ہوں، لیکن میرے دل میں اب تم لوگوں کے لیے رحم نہیں ہے۔ اوزان تھا ایک تم سب سے الگ، وہ بھی سنگ دل ہو گیا۔ اب اچھا ہے زینو میرے پاس ہی رہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی تو میں علایا اور یعقوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہان ساول اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، پر طلال اب زینو سے الگ ہونے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ میں زینو کو یہ سب بتاؤں گا، اپنے گناہ تسلیم کروں گا ہان بابا، وہ اس پر مجھ سے نفرت کرے، لڑے، چیخے، سب برداشت کروں گا، لیکن میں اب اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتا۔ علایا تو اللہ نے مجھ سے میرے گناہ پر چھین لی، لیکن اس کی خوشبو میرے پاس رہنے دیں، میرے حالی دامن پر رحم کھائیں پلیز۔ تو اپنی جگہ سے اٹھ کر جس طرح ہان بابا کے قدموں میں بیٹھے رو دیے، خود اس بڑے دل والے کا کلیجہ کٹا۔ ٹھیک ہے تو کوشش کر لے، لیکن یاد رکھیں زینو کی ضد اور غصہ پتھر تک میں شگاف ڈال دیتا ہے، وہ جتنی نرم ہے نا، ناراض ہو کر اتنی ہی بری ہے۔ اگر تیرے میں یہ طاقت ہے کہ تو علایا کی اس خوشبو کو سنبھال سکتا ہے تو دی اجازت تجھے، علایا کے صدقے کر لے 2 دن اپنی کوشش، لیکن پھر جو زینش کا فیصلہ ہوگا تجھے تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ زینو کی ضد کی جھلک طلال دیکھ چکے تھے۔ شکریہ ہان بابا، وہ ان کا ہاتھ تھامے بوسہ دیتے زخمی سا مسکرائے تو ہان ساول سیال کو بھی اس بلکتے سلکتے طلال پر رحم آیا، ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ جا کر ہاتھ منہ دھو لے، اٹھ شاباش، حوصلہ کر، پیڑے گناہ ہتھوں ہوئے ہوں پتر تو تلافی بھی اتنی ہی اوکھی ہوتی ہے، جا شاباش، تازہ دم ہو جا، زینو بھی آتی ہوگی۔ خان بابا نے انہیں پتر کہا تو بہت سے زخم ادھڑے تھے، پر وہ اسی پر راضی تھے کہ اس شخص نے معاف کرنے کے لائق سمجھا۔ طلال اپنے آنسو رگڑتے اٹھے اور ان کی آپ دیدہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔ وہی زینش جب سے گھر آئی، اسے ایک لمحہ بھی پنار نے روتے نہ دیکھا، بلکہ آنسوؤں کو دبائے وہ ہر چپے میں بکھری ممی اور بابا کی خوشبو میں محو تھی۔ بس نہ چلا، یہ سارے معطر لمس جمع کر کے بازوؤں میں پڑھ لے۔ بس کرو نا میرے بیوے بچے، مت رو یار، تم نئی نویلی نکاح کی دلہن کو کب سے رلائے جا رہی ہو، ادھر دیکھو، تم اس بندے کے لیے رو رہی ہو، غصہ دکھایا ہے تو قائم رہو، خبردار اگر اسے رلائے بنا تم نے دل کو پگھلنے دیا۔ پنار سے اس کا مزید رونا دیکھا نہ گیا، وہ جو ممی اور اپنی تصویر دیکھے آنسو بہا رہی تھی، اسے پلٹ کر گلے لگایا اور سختی سے تاکید کی، جس پر زینو نے اپنے آنسو رگڑے۔ نہیں، میں ان کے رونے کے باوجود نہیں پگھلنے والی، تم بھی سن لو، آج آخری رات ہے میرے رونے کی، کل سے سب کو ایک نئی زینش دکھائی دے گی، بہت بہادر، بے حس، کھڑوس زینو۔ وہ اس کے ننھے منھے برموں پر تھکا سا مسکرائی اور زینو کی ہتھیلی چومی۔ بہادر تک ٹھیک ہے، بے حس نہیں ہو سکتی تم، ارے تمہارا بس چلے زخمی چونٹی کو بھی مرہم پٹی کر دو، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں میرا یہ بیبا بچہ اتنا سارا بہادر ہو، ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دے، کتنا مزہ آئے گا جب وہ اکڑا بندہ تمہارے لیے رل کر رہ جائے گا، اپنے ہر کہے سے مکرے گا، تم دیکھتی جاؤ۔ پنار کی باتیں اسے بھلے خوفزدہ کر رہی تھی، پر اب زینش سچ میں اس سے غصہ تھی، ایسا غصہ جو آتش فشاں بن کر زینو کے دل میں دب چکا تھا۔ مجھے ان کی کوئی بات نہیں کرنی پنار، لیکن آج میں تھک گئی، سبوے ہم کل چلیں گے، واپس چلتے ہیں ہان بابا کے پاس، طلال چاچو کہیں بور نہ ہو جائیں، میں نماز پڑھ لوں پھر نکلتے، ممی اور بابا کے لیے یہاں دعا کرنا چاہتی ہوں، تم بھی آ جاؤ، ساتھ پڑھتے ہیں۔
زینو کو چاچو کی فکر کرتا دیکھے پنار دھیما سا مسکائی جبکہ سر بھی ہلایا، لیکن فون رنگ کرنے پر رکی۔ تم وضو کر کے جائے نماز بچھاؤ، میں یہ کال سن کر اور وضو کر کے آتی ہوں۔ پنار نے اس کی گال نرمی سے سہلائی جس پر زینو سر ہلائے اندر ممی اور اپنے روم کی طرف بڑھی، جبکہ پنار بھی اس ان نون نمبر سے آتی کال ریسیو کیے باہر صحن میں چلی آئی۔ اوزان ڈنر سے فارغ ہو کر حویلی ہی جا رہا تھا۔ جی کون ہے آپ؟ پنار کی آواز ابھری جس پر اوزان نے گہرا سا سانس بھرا۔ اوزان دائی، بے آرام کرنے کے لیے معذرت، مگر جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ پنار کو ذرا امید نہ تھی کہ اس بندے سے چند گھنٹے بھی رہا نہ جائے گا، لیکن خوشی اپنی جگہ اس وقت وہ زینو کے ساتھ تھی۔ آپ کو اس کی کیا پرواہ؟ وہ اب جیسی بھی ہے آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ اگر اتنی جلدی اس کی خیریت کے لیے آپ کا دل اتنا ہی بے چین ہو جانا تھا تو کیوں بھیجا اسے؟ پنار اس پر سرد الفاظ کے سنگ غصہ کر رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ نہ تو میں بے چین ہوں نہ میرا دل، وہ میری بیوی ہے اور اس کے بارے ہر خبر رکھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ پنار اس کے لہجے میں اب بھی اکڑ محسوس کر رہی تھی۔ سمجھ نہ آئی انصاریوں کے ان دونوں پوتوں کو غرور ہے تو یہ کس بات کا؟ اوہ بیوی، بڑی جلدی نہیں خیال آیا آپ کو؟ اس سے بھی پوچھ لیں کہ وہ باپ کی بیوی ہونے پر اترانے کے قابل رہی ہے یا نہیں؟ بے حسی کی حد ہوتی ہے۔ ہاں، جب آ کر اس کے قدموں میں ہی جھکنا ہے اوزان دائی انصاری، تو اکڑ کس بات کی دکھاتے آئے ہیں؟ اس کا دل اتنا زخمی ہے کہ دنیا جہاں کے مرہم کم پڑ جائیں، اور ابھی تو اسے مزید ہولناک سچ سننے ہیں۔ جانے اس میں یہ سب سہنے کی قوت بھی ہے یا نہیں؟ لیکن میں بھی کس سے کہہ رہی، یہ حق کی بات تو سرے سے مت کیجیے گا۔ پنار اس کے بڑے ہونے کا بھی لحاظ نہ کر سکی۔ اس کے لیے زینش کو دکھ دینے والے ہرگز قابل قبول نہ تھے۔ ٹھیک ہے، میں خود اس کی خیریت دریافت کر لیتا ہوں۔ اذان کسی کی دونس کہاں سن سکتا تھا، تبھی کال کاٹنے لگا مگر پنار کی آواز پر رکا۔ یہاں آنے کی جرت بھی مت کیجیے گا، پچھلی بار تو دادا کے ہاتھوں بچ گئے، اب ایسا کوئی چانس نہیں۔ پنار سے جان بوجھ کر اکسا رہی تھی اور اس کی اذان کو بخوبی خبر تھی۔ اپنے بچاؤ کی کبھی کوشش نہیں کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کا ہی رابطہ توڑ گیا جبکہ پنار نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے کٹی کال کو تکتے فون کی سکرین گوری۔ زینو تمہیں ملا بھی تو یہ سریا، مطلب حد ہوتی ہے نا پرستی کی۔ کہہ دیتا کہ یاد کر رہا ہوں یا تڑپ رہا ہوں، سفارش ہی کر دیتی، پر اب اچھا ہے یہ بھی تڑپے۔ واقعی پورا خاندان ہی مغروروں اور بے حسوں سے اٹا ہے۔ پنار کا موڈ اوزان سے بات کر کے بگڑ گیا، تبھی سے غائبانہ کو سے وہ اندر بڑھی۔ وہیں اوزان مزید 10 منٹس کی ڈرائیو کیے واپس انصاری حویلی پہنچا۔ آج تو اس حویلی کے در و دیوار سے اضافی سیاہی اور وحشت محسوس کر رہا تھا۔ تبھی گاڑی پارک کیے وہ اندر جانے کے بجائے حویلی کے لان کی طرف بڑھا تو وہاں آئی جان سعدیہ کے ساتھ دیان کو اکٹھا دیکھے اوزان نے اس جمگٹے کو فکر مندی سے دیکھے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ اوزان کی ایک کپ سے ابھرتی آواز پر دیان سامنے سے ہٹا تو وہ دل ہراش منظر اوزان کی آنکھوں میں ریت چونک گیا۔ جولیٹ نامی کبوتری کی گردن پر بہت بڑا زخم تھا جہاں سے خون رس رہا تھا اور وہ پھڑپھڑا تک نہ پا رہی تھی۔ اوزان دیکھو نا یہ کیا ہو گیا، رومیو نے بے دردی سے جولیٹ کی گردن پر چونچ مار کر زخمی کر دیا، اس بیچاری سے ہلا بھی نہیں جا رہا، یہ مر تو نہیں جائے گی، یہ میری زینو کے ہیں، پلیز اسے بچاؤ۔ اوزان کو لگا جیسے قدرت نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو، یہی حال تو اس نے زینو کا کیا تھا۔ ایک پل تو اس کمیلین کا دل بھی کپ کپا گیا، بے وقوف لڑکی نے یہاں کیوں چھوڑ گئی، کہا بھی تھا یہ پرندے یہاں نہیں جی سکتے۔ دیکھ لیں ہو گیا نا شر انگیزوں کا اثر، دھیان جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، اور آپ لوگ پیچھے ہٹیں، سے ہوا لگنے دیں۔ اوزان اس پر بھی زینو پر بگڑا جبکہ دھیان فوری اندر بھاگا اور سعدیہ اور ایزل مریم بھی ذرا ایک طرف ہوئیں۔ اوزان نے گاز پر سے زخمی جولیٹ کو اٹھایا تو دل دکھا، اسے نرمی سے پکڑ کر وہیں کرسیوں کے ساتھ لگی میز پر رکھا، ایک نظر مڑ کر پیٹ ہاؤس کی منڈیر پر بیٹھے اس بے حس رومیو کو دیکھا۔ اوزان کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے، اسے کچھ ہوگا تو نہیں اوزان؟ آئی جان کی جان نکلتی دیکھے وہ ان کو بھی سرد نظروں سے گھورا۔ نہیں، ٹھیک ہو جائے گی یہ، جلدی آؤ دھیان۔ اوزان نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یوں کہا جیسے زینش کے لیے ان کی تسلی بڑھا رہا ہو۔ دھیان دوڑ کر فرسٹ ایڈ کٹ لایا جس پر اوزان نے بہت آہستگی اور احتیاط کے ساتھ اس کبوتری کی گردن پر لگے کٹ کی ڈریسنگ کی، 2 سٹیچز تک لگے، لیکن وہ نڈال ہو کر اوزان کی ہتھیلی سے اپنا چہرہ جب جوڑ گئی تو سب کی آنکھیں افسردہ ہوئیں۔ مجھے لگتا ہے رومیو نے تمہارا اثر لے کر جولیٹ کے ساتھ بھی وہی کیا جو تم نے زینو کے ساتھ کیا۔ اب بھی تم اللہ کا اشارہ نہ سمجھے اوزان تو قیامت برپا ہوگی، یاد رکھنا۔ آئی جان اس پہلے سے اپنی لگائی آگ میں جلستے شخص پر مزید سانس تنگ کرتے جس طرح خفا ہو گئیں۔ سعدیہ بھی پیچھے ہی لپکی جبکہ دھیان رکنا چاہتا تھا، پر اوزان کے گریز کے اشارے پر وہ بھی چلا گیا۔ اوزان نے ہاتھ
اوزان کے ہاتھ پر اب تک کٹ کا نشان تھا اور جولیٹ کا خون اس کی ہتھیلی پر پھیل گیا۔ وہ آ جائے گی، اداس مت ہو تم۔ رومیو تم سے نفرت نہیں کرتا جولیٹ، وہ اپنے اندر کی وحشت اور محرومیوں کی آگ میں اپنی سب سے قیمتی چیز جلانے کا عادی ہے۔ یہ عادت بدلتے دیر لگے گی، میں اسے منانے جا رہا ہوں کل۔ تب تک تم اس سر پھرے رومیو کے پاس مت جانا، وہ بلائے تب بھی نہیں۔ اوزان جس طرح جولیٹ سے بات کر رہا تھا، اسی لمحے رومیو اڑ کر پھڑپھڑاتا ہوا وہیں زخمی جولیٹ کے پاس نہ صرف آ کر بیٹھا بلکہ اس کی زخمی گردن سے آ کر چہرہ جوڑا تو اوزان کی سرخ آنکھوں میں تیرگی اور ہونٹوں پر گداس مسکراہٹ جگی۔ جی جناب، 29 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے یہ سویٹ سی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ تو کل ملنے والا ہے اوزان زینش سے، اور یہ ملاقات بہت ہی خطرناک ہونے والی ہے، یعنی الٹ ہونے والا ہے سب کچھ۔ تو یقیناً آپ لوگ زینش کا دبنگ روپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر ہم کل ملتے ہیں 30 ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔